تو ہی زندہ باد تھا، تو ہی زندہ باد ہے، دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ پیسے دے کے عورتیں لے آؤ، حضور پاک کے روضے کی تصویریں بنا کے جلوس نکالو۔ پہلے شیعہ کو ہم روتے تھے، اب یہ برادری بھی ہماری ان کے ساتھ مل گئی۔ پہلے وہ جلوس نکالتے تھے کہ یہ دلدل ہے اور یہ بلا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے، فوت ہو گئے بیچارے، مولانا نصیر الدین صاحب، وہ ماشاءاللہ 120 سال کی عمر تھی اور بالکل اللہ کی رحمت سے صحت وغیرہ طاقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ایک جلسے میں ہم اکٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے، یار تم رات کو تقریر کر لینا عشاء کے بعد، اور میں نے فلاں جلسے میں پہنچنا ہے، 6 گھنٹے مجھے بس میں بیٹھنا پڑے گا، اور اگر میں رات کو تقریر کروں پھر میں بس میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بزرگ تو ہوں لیکن تمہارے والد کا شاگرد ہوں، اسی لیے میں تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ انہوں نے خیر تقریر کی، تو وہ تقریر میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، کسی کی چوری ہو جائے تو پھر وہ واڈی کو لے آتے ہیں، پولیس کو لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں او اس کا جی وہ جو ہار چوری ہوا تھا نا وہ یہ پڑا ہے، او جی اس کے جو کپڑے چوری ہوئے تھے نا وہ یہ پڑے۔ تو جہاں سے مال برآمد ہوتا ہے چور وہی ہوتے ہیں، ان کے پاس جو حضرت حسین کا سارا مال ہے تو قاتل تو یہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بھی عجیب اندازہ، اللہ کے بندے حوریں ملیں گی انشاءاللہ، اور ایک نہیں 72 حور ملے گی، اور ہر آدمی کو اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ بھی ملے گی، چاہے وہ 1 ہوں یا 2 ہوں یا 4 ہوں، اور اللہ ان کی اپنی جو اصل بیویاں ہیں نا ان کو اتنا حسن و جمال دیں گے کہ حوریں ترسیں گی۔ حالانکہ حوریں جو ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے حفاظت رکھا ہے کہ انسان تو انسان کی تھی، جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ حوریں ہوں گی، یہ نہیں ہوگی جو کرایہ پر آپ لے آئے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، وہ لڑکی خود تھانے پہنچ گئی، اس نے جا کے پولیس میں رپورٹ کرائی کہ جی انہوں نے مجھے پیسے جو مقرر کیے تھے اسے 10,000 کم دیا ہے، مجھے پیسے لے کے دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی اسماعیل شیعہ تھا، ایک جگہ جلسہ کرنے کے لیے وہ تقریر کے لیے گیا تو وہ 10,000 لیتا تھا تقریر کا، کم سے کم طے کرتا تھا پہلے، اور اگر محرم کے 10 دن ہوں تو پھر ہر دن کے 10,000، اور 9 اور 10 جہاں اس نے پہ 2 دن تقریر کرنی تھی وہاں 0 میٹر گاڑی لیتا تھا۔ ایک جگہ وہ جلسے سے فارغ ہوا، وہ جلسے والوں نے کوشش تو بڑی کی چندہ کرنے کی لیکن پیسے پورے نہ ہوئے، 10,000 دینا تھا تو پیسے 5-6 ہزار ہوئے، کم پڑ گئے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ابھی اور کوئی حل نہیں، اس کو لفافے میں بند کرو۔ لفافے میں بند کر کے جب وہ اڈے پر گئے چڑھانے کے لیے بس میں، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا ہدیہ۔ انہوں نے کہا کھولو بھائی۔ انہوں نے کہا حضرت انہوں نے کہا میں نے کوئی چوری کرنی ہے، میں حسین کی خیرات لیتا ہوں، کھولو۔ کھولا تو 6,000 سے، کہا بابا کے پیسے پورے کرو ورنہ پھر مجھے اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کا کون روک سکتا ہے، اور میں پیسوں کے لیے تو بے ایمان ہوا ہوں، وہ بھی تم کھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یمن سے آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ استشیروں کا اجاہد واغزو فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں حل من والدہ کا حیٌ،
تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا پہلے جاؤ ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر آنا تمہیں جہاد پہ بھیجیں گے، اور اگر اجازت نہ دیں تو ماں باپ کی خدمت میں یہی تمہارا جہاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں ان کے آگے سر بھی نہ اٹھایا کرو اور ان کو جھڑکا بھی نہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ بھی دعا کر لیں کہ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.